آپ لوگوں کے علاقے میں نہیں پڑھتے ختم؟ پڑھتے ہیں تو پھر آپ بولتے کیوں نہیں؟ اچھا حدیثیں سننی ہے یا واقعات سننے ہیں؟ ذرا اونچی بولو. حدیث ہی سننی ہے تو میں حدیث ہی پیش کر رہا ہوں. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 3578. 3578 بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 3578 یا 3578. صحیح بخاری. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ایک غزوے کی بات تھی. ملاقات کر کے واپس گھر پلٹتے ہیں. توجہ سے حدیث سنیے گا. آپ کی زوجہ ہیں سیدتنا ام سلیم. اور آ کے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز مبارک میں محسوس ہوتا ہے کہ جناب نے کئی عرصے سے کھانا تناول نہیں فرمایا. بھوک کے آثار ہیں آواز مبارک سے. ام سلیم نے عرض کی میرے سرتاج گھر میں 2-3 جو کی روٹیاں موجود ہیں. گھر میں 2-3 جو کی روٹیاں. کہا وہی دے دو. آگے کریں آگے کریں. کہا وہی دے دو. میری طرف توجہ کریں. ام سلیم نے وہ روٹیاں اٹھائیں اور اس زمانے کی موٹی چادر کا کتنا موٹا تازہ کپڑا ہوگا 14 صدیاں پہلے. موٹی چادر لی اندر رکھی روٹیاں پھر آ لگی اس کو لپیٹنے. طے بتا کیونکہ بندے بہت سارے تھے غزوہ میں اور ان کا خیال یہ تھا چھپا کے بھیجیں گے علیحدہ مصطفیٰ کریم کو قاصد ملے گا چلو بس مصطفیٰ کریم ہی کھائیں. سینکڑوں کی تعداد میں غزوے میں مجاہدین ہیں 3 روٹیاں سب میں کیا کریں گی؟ اس لیے تہ بتائے ان کو لپیٹا اور حضرت انس کی ڈپٹی لگی جو مصطفیٰ کریم کو علیحدہ دے گیا. جناب انس چلتے ہیں. توجہ. انس چلتے ہیں اور فرماتے ہیں جب میں آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچا میں نے صرف سلام ہی کیا کچھ بھی نہیں کہا. اب آپ کا امتحان ہے. حدیث کے جملے پڑھنے لگاؤں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلک ابو طلحہ. کچھ بھی نہیں کہا. ارسلک ابو طلحہ. میرے آقا نے فرمایا انس کیا تجھے ابو طلحہ نے میرے پاس بھیجا؟ انس تو بولے ہی نہیں ہے. مولوی تو کہتا ہے انہیں پتہ نہیں ہے. یہ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے وہ تو دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں. ارسلک ابو طلحہ. قال نعم. عرض کہ جی ہاں یا رسول اللہ آپ نے سچی فرمایا مجھے ابو طلحہ نہیں بھیجا ہے. میرے آقا پھر فرماتے ہیں حالانکہ روٹیاں تو طے بتائے ہیں. کیا پتہ اس میں کیا ہے؟ اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو بتائیں میری اس جیب میں کیا ہے. طے بتائے بھی نہیں ہے. ایک کپڑا ہے. طے بتائے بھی نہیں ہے. وہ موٹی چادر اور طے بتائے لپیٹی ہوئی تھی. فرمایا بطعام بطعام. اے انس تو کھانا لے کے آیا؟ کالا نام. عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایسے کرو یہ کھانا واپس لے جاؤ. یہ کھانا ابو طلحہ کو کہو مصطفیٰ بھی آ رہے ہیں ساتھ صحابہ بھی آ رہے ہیں سب کی دعوت ابو طلحہ کے گھر رہے. کھانا سامنے رکھ کے قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا مصطفیٰ نے نہ پڑھا ہوتا اللہ کی قسم ہے میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں. کم از کم میں سٹیج میں روک کے جاتا کہ میرے آقا نے نہیں پڑھا تم نے بھی نہیں پڑھنا. اب آقا نے پڑھا ہے سنی اب بھی پڑھتا ہے قیامت تک پڑھتا ہے. میں بخاری پڑھ رہا ہوں سنیں 3578 صحیح بخاری. حضرت انس کہتا میں توڑا دوڑا اور عرش کے ابو طلحہ سے آقا کریم خود بھی آ رہے ہیں اور غلام بھی ساتھ آ رہے ہیں اور جناب نے وہاں جملے بول دیے ہیں سب کی دعوت ابو طلحہ کے گھر. صحابہ سارے کہاں ہیں؟ جنتی لوگ ہیں. آخر تک بولے سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں. اب توجہ کرنا. جیسے ہی ابو طلحہ کو انس نے بتایا
وہ اپنی زوجہ ام سلیم کے پاس گئے، جنتیوں کا عقیدہ چیک کرنا صحیح بخاری کی روشنی میں، آگے مرضی تیری اپنی ہے، حدیثوں پہ اتنی محنت اور پھر بھی سبحان اللہ نہ ہو تو مرضی تیری اپنی ہے، میں تو ظاہر ہے اپنا وقت جتنا اللہ کی توفیق سے حدیثیں سنانی ہے چلا ہی جاؤں گا، لیکن افسوس رہے گا بھائیوں کو اتنی محنت سے حدیثیں پیش کی، سبحان اللہ ہی نہیں کہتے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اپنی زوجہ وہ بھی صحابیہ ہیں، اور ہر صحابیہ نبی ہر صحابیہ نبی ہر صحابیہ نبی۔ اب جنتیوں کا عقیدہ، ابو طلحہ کہتے ہیں ام سلیم بڑی پریشانی کی بات ہے، کہا میرے سرتاج کیا ہو گیا؟ کہا جی آپ نے خود ہی تو کہا گھر میں صرف 3 روٹیاں ہیں، کہا تو پھر کیا ہو گیا؟ کہا جی ادھر مصطفیٰ کریم نے اعلان کر دیا سارے چلو۔ اب پتہ نہیں کتنے صحابہ ساتھ آتے ہیں، کتنے صحابہ، اتنے عظیم مہمان آ رہے ہیں اور گھر میں کھانے کو میں پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ قالت ام سلیم، یہ جنتیوں کا عقیدہ ہے، اللہ کی قسم ہے جو جنتیوں کا عقیدہ تھا آج سنی شیروں کا بھی وہی عقیدہ ہے۔ دیکھ اپنے عقیدے کی ترجمانی جنتی لوگ۔ قالت ام سلیم، یہ میرے سامنے 35-78 بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، قالت ام سلیم اللہ ورسولہ اعلم، کہا میرے سرتاج پریشانی کی تو بات ہی کوئی نہیں، شوہر پریشان ہے کھانا نہیں، پتہ نہیں کتنے احباب تشریف لائیں، اور بیوی کہہ رہی ہے پریشانی کی۔ میں نے کہا اماں ام سلیم آپ کو کیوں پریشانی نہیں ہے؟ اب توجہ طلب جملہ ہے، جبکہ اتنے عظیم مہمان آئے اور گھر میں کھانا ہی نہ ہو پریشانی تو ہوتی ہے، آپ کو کیوں نہیں ہے؟ کہا جی مجھے اس لیے نہیں ہے، ہمارے آقا ہمارے گھر کے حالات کو جانتے ہیں، ہمارے آقا ہمارے گھر کے حالات کو، کہ ان کے گھر میں سوائے جو کی 3 روٹیوں کے اور کوئی روٹی آٹا گندم اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ام سلیم پھر کیا ہوا؟ کہا تبھی تو کہہ رہی ہوں پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ جانتے ہیں نا کچھ نہیں ہے اور لے کے آ رہے ہیں، تو میں کہہ رہی ہوں یہی 3 روٹیاں مصطفیٰ فیض عطا فرمائیں گے پورے لشکر کو، یہی 3 روٹیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، سب صحابیات بھی، حضرت ابو بکر، توجہ ہے، اللہ کے فضل سے قرآن بھی تیرے مسلک کی وضاحت بیان کرتا ہے، حدیث بھی تیرے مسلک کی وضاحت بیان کر رہی ہے۔ میرے آقا فرمایا ابو طلحہ وہ روٹیاں لے آؤ، کیا لے آؤ؟ آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لو۔ سرید سمجھتے ہیں آپ کے علاقے میں سرید کہتے ہیں کہ صحبت کہتے ہیں؟ صحبت، یہ سنت ہے، یعنی شوربے والے سالن میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال کے اس کو کھانا، یہ ہمارے آقا کریم کی پیاری سنت کریمہ ہے۔ میں توسے کے علاقے میں تھا تو انہوں نے بتایا ہمارے ہاں تو شادیوں پہ بھی یہی چلتی ہے، یقین جانے ہمارے ہاں تو شادیوں پہ باقاعدہ یہ ڈش چلتی ہے، صحبت، ادھر بھی صحبت ہی کہتے ہیں سرید کو۔ اب میرے آقا نے کیا حکم دیا؟ چھوٹے چھوٹے، فرمایا ابو طلحہ گھر پوچھو کوئی سالن وغیرہ۔ ابو طلحہ گھر گئے تو ام سلیم نے عرض کی، امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، آپ چک کے رہنے والے لوگ ہیں، عرض کی کہ جس ڈبے میں، جس برتن میں ہم نے گھی رکھا تھا وہ گھی تو ختم ہو گیا، لیکن ابھی تک اس کو گرم نہیں کیا، کیونکہ گھی ختم ہو جائے نا جو اصل گھی ہوتا ہے، جیسے آج کل تو آئل ہے وہ تو نہیں لگتا نا برتن کے ساتھ، اس کو اگر آپ برتن کو دوبارہ گرم کریں تو کچھ نہ کچھ سائڈوں سے ان کا بس اتنا ہے، وہی دے دو۔
وہ کتنا ایک ہوگا؟ یہ اس لیے آپ کو پورا منظر پیش کیا، یہ بالکل سارا حدیث میں لکھا ہے۔ آج صفحے کے قریب یہ حدیث ہے 35-78 صحیح بخاری کی۔ توجہ کر، وہ آگے ایک پیالے میں فرمایا یہ روٹی کے ٹکڑے ڈال دو اسی پیالے میں۔ مولوی صاحب تیار ہو جا، سنی تجھے اپنا عقیدہ بتا رہا ہے کہ ہم کھانا سامنے رکھ کے قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ زہرا کے بابا نے پڑھا ہے۔ میں نے کہا میلاد بھی ہو جائے اور بھائی کے والد اور بیوی کے سال ثواب بھی دونوں کو اکٹھا کیا۔ وہ کیا جملہ بول رہے تھے؟ چاسا لکھے تھا، چاسا آ رہی ہے، اونچی بولو نا یار، چاسا آ رہی ہے حضور کی حدیثیں سن کے۔ مجھے چھوڑو، میری کوئی اوقات نہیں، مصطفیٰ کی حدیثوں کی وجہ سے سکون آ رہا ہے، ایمان ٹھنڈک محسوس کر رہا ہے۔ میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، میں تو آپ جیسے عام انسان ہوں۔ سب فیض مصطفیٰ کا ہے۔ اب پیالے میں روٹی کے ٹکڑے اور اوپر سے وہ گھی، فرمایا میرے سامنے لے آؤ۔ مولوی پڑھ بخاری، لیکن بخاری آتی اسی کو ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو، جس کے دل میں نسبت مصطفیٰ بیدار ہو۔ مردہ دلوں کو بخاری سمجھ نہیں آتی، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں بخاری میں کہا؟ میں نے کہا میں تیرے سامنے لے کے میں دکھا کے جاؤں گا، آ تو صحیح، ورنہ اپنے گھر دیکھ لینا 35-78 بار بار حدیث کا میں تجھے نمبر بتا رہا ہوں۔ فرمایا لے آؤ سامنے، آ گیا سامنے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہ ما شاء اللہ عز و جل۔ کھانا سامنے ہے، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف توجہ، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ عربی نہیں سمجھ رہے تو میں نے آپ کو پریکٹیکل اس پیالے میں کچھ پڑھا، فی اس کھانے والے پیالے میں کچھ پڑھا۔ اے امام بخاری کیا پڑھا؟ فرمایا ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ مصطفیٰ نے پڑھا۔ ماشاء اللہ، کھانا سامنے، فی، ورنہ مولوی سے پوچھیں فی کا یہاں اور کیا معنی ہو سکتا ہے؟ اس کھانے میں، اس پیالے میں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ فیہ، امام بخاری کے الفاظ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ عز و جل، جتنا اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، مصطفیٰ نے اس کھانے کو سامنے رکھ کے اس میں پڑھا۔ اور جب پڑھنے سے فارغ ہوئے نا، فرمایا 10 بندے بلاؤ۔ لشکر تو باہر ہے نا، آپ کمرے میں تشریف فرمائیں۔ صحابہ کے کمرے اتنے چھوٹے ہوتے تھے، اگر سوتے نا پیچھے اس دیوار کو سر لگ رہا ہے تو اس دیوار کو پاؤں لگ جاتے تھے، یہ ان کے گھر ہوتے تھے۔ فرمایا 10 بندے، کیونکہ کمرے میں گنجائش ہی 10 بندوں کی تھی۔ 10 حتی شابیو، امام بخاری فرماتے ہیں وہ سیر ہو کے چلے گئے، فرمایا 10 اور بلا لو۔ حتی شابیو سیر ہو کے چلے گئے، فرمایا وہ 10 تو آپ کو بھی بولنا آتا ہے نا یار۔ حتی شابیو فرمایا وہ 10 بولنا ہے آپ نے۔ حتی شابیو فرمایا 10 اور لے آؤ۔ حتی شابیو کا معنی ہوتا ہے سیر ہو کے کھانا، حتی شابیو کے جملے ہیں۔ حتی شابیو فرمایا 10، حتی شابیو فرمایا 10۔ عرض کی اصلہ بندے ختم ہو گئے، بندے ختم ہو گئے۔ کتنے من آٹا تھا بھول گئے آپ؟ 3 جو کی روٹیاں، کوئی سالن کی دیگ نہیں، اس برتن کا بچا کھچا گھی جو گرم کر کے نکلا تھا، مصطفیٰ نے بس پڑھا، فرمایا لے آؤ، عرض کی ختم ہو گئے۔ اب گھر والوں نے ہاتھ جوڑے، جناب بھیجا تو آپ کے لیے تھا، آپ کو لگتا ہے جاگ نہیں رہے، یا رسول اللہ بھیجا تو آپ کے لیے تھا، جناب نے تو ابھی تک تناول نہیں فرمایا۔ فرمایا لیڈر ہوتا ہی وہی ہے جو پہلے اپنوں کا خیال کرے۔
نہیں پہنچے آپ اس جملے پہ نہیں پہنچے. وہ بھی کوئی لیڈر ہے جو آپ کا حق حکومت سے لے کے اپنی جائیدادیں بنائے, وہ غدار ہے. لیڈر وہ ہے جو پہلے اپنے محتاطوں کا خیال ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ رسالت. ہاتھ جوڑے. جناب بھیجا تو آپ کے لیے تھا, جناب نے تو ابھی تک تناول نہیں فرمایا. سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ میرے آقا نے بھی لے لیا. اے امام بخاری یہ تو بتا, بندے ساتھ کتنے آئے تھے؟ 80 رجالا. رواہ البخاری 80 رجالا. رواہ البخاری. فرمایا کہ اس وقت جو بندے ساتھ آئے تھے وہ 80 افراد تھا. کتنے بندے ساتھ آئے تھے؟ 80 افراد آئے تھے. 3 روٹیاں اور 80 بندے. ابھی حدیث باقی ہے, ختم نہیں ہوئی. جب میرے آقا نے تناول فرمایا تو فرمایا گھر والے آپ بھی تو بھوکے ہوں گے, آپ لوگ بھی کھا لو. انہوں نے کھا لیا. اب ابو طلحہ کے جملے سننا. آئے ہاتھ جوڑے, عرض کہ یا رسول اللہ کھانا تو پہلے سے کئی گنا زیادہ بچہ پڑا ہے. پہلے سے کئی گنا زیادہ بچہ پڑا ہے. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو, مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو, ادھر نہیں ختم ہوگا. فرمایا بس اب مدینے کے گھروں میں پہنچاؤ. اب میں مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں, 3 روٹیاں, 80 فوجی, جنگ لڑنے والا 80 فوجی اور پورے گھر والے ساتھ مصطفیٰ کریم, اور گھر والوں کے جملے کھانا پہلے سے کئی گنا زیادہ بچہ پڑا ہے. فرمایا مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو. مولوی تو ہی بتا, اب یہ 80 روٹی, یہ صرف 3 روٹیاں اتنے بندے کھا گئے, پہلے سے کئی گنا کھانا موجود ہے. اگر یہ مصطفیٰ کا اختیار نہیں ہے تو اور اللہ اللہ اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, علماء حق السنت سلامت رہو. سر کیا بات ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ جس چیز کو چاہیں, جتنا چاہیں, جب چاہیں بڑھا کے رکھ دیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب دونوں باتیں آ گئی نا, ختم بھی پڑھا گیا اور اختیار مصطفیٰ بھی آ گیا. اب ممکن ہے مولوی صاحب کہے جی وہاں تو لکھا ہے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ. آپ کہتے ہیں قرآن پڑھا ہے, وہاں تو لکھا ہے جو اللہ نے چاہا. میں نے کہا چلو تو ہی بتا دے, تو ہی بتا دے, یا قرآن پڑھا ہوا ہے حدیث پڑھی ہوا, کچھ تو بولے نا آپ بھی. اگر تو کہے کہ حدیث پڑھی ہے تب بھی مسلک میرا سچا, کیونکہ حدیث سے قرآن کی عظمت زیادہ ہے. جب کھانے پہ حدیث پڑھنا جائز ہے تو قرآن پڑھنا کیوں جائز نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر تو کہ نہیں میں تو بھول گیا ہوں, قرآن ہی پڑھ رہا ہے, میں نے کہا پھر بھی تو مسئلہ سنیوں کا سچا نکلتا ہے. سنی بھی تو قرآن ہی پڑھتا ہے. اب جو مصطفیٰ نے کیا آج غلام بھی وہی کر رہے ہیں, اس میں شرک بھی تک کہاں سے آ گیا؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ توجہ کریں. جب بھی سال ثواب ہوتا ہے, محفل ہوتی ہے, آپ اس میں لازمی طور پہ کچھ نہ کچھ لنگر کر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ لازم نہیں ہے لیکن مسلمان کرتے ہیں. میرے سامنے ابو داؤد شریف ہے. کیا ہے جی؟ ابو داؤد شریف ہے.